الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، سورہ مرسلات مکی صورتوں میں سے اور اللہ رب العزت کی مبارک فرمودات میں سے ایک سورہ ہے، اور جو شان اور اعزاز مکی صورتوں کو حاصل ہے اسی مقام کا مالک یہ سورہ مبارکہ بھی ہے۔ مقصد قیامت کا بیان ہے، اور قیامت آنے سے پہلے کے حوادث، آنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تمام باتیں آئیں گی، اور بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے چند حلفیہ جملہ، قسمیہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال، جن سے مقصد قیامت کی آمد اور اس کی ہولناکیاں ظاہر کرنا ہے، اور جن چیزوں کا قسم ذکر ہے وہ اپنے مسلمہ وجود کے اعتبار میں اللہ رب العزت کے عطا فرمودہ مقاصد اور صلاحیتوں کے بھرپور مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، جو مقاصد وجود دی ہیں، وہ ان کو بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ والمرسلات عرفا، سوگند اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو انتہائی دل پذیری اور نرمی سے چلتے ہیں، اسے چلتے ہیں کہ ان کی وزش انسان سمیت زندہ جان کو ایک کیف دے دیتے ہیں، سرور دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کے ہوا ہے، اور ان ہواؤں کے چلانے والے ملائکہ کرام ہیں۔ اس لیے بعض حضرات ان تمام جملات میں مقصد فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ کرام ہیں جن کے اللہ رب العزت حلف بیان فرماتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں ملائکہ کرام بھی تو ویسے بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اور قسم ہے ان سخت اور تند و تیز ہواؤں کے جو ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالتے ہیں۔ جنگلوں میں جب ان کی وزش ہو تو درختوں کو جڑ سے اگا، بڑے شہروں پر اگر ان کے آمد ہو تو پہاڑوں جیسے بلڈنگوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ وہ عمارتیں بڑی بڑی قسم کی جن کو بننے میں سالوں کے سال لگے ہوں گے، مگر
ان ہواؤں کی شدت اور سختی کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ لمحوں میں زمین بوس ہو جاتی ہے، ان ہواؤں کے بھی سوچ۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، ان رحمتوں کو جن سے حیات انسانی منسلک ہے، بادلوں کو جن میں بارش ہے، جن کی وجہ سے وہ بارش ایک جگہ نہیں پورے زمین پر برستا ہے۔ فالفارقات فرقا، اور قسم ہے ان فرشتگان کرام کی جو حق و باطل کی فرق کرتے ہیں، جو اہل حق کو فتوحات سے نوازتے ہیں، ان کو ساتھ دے کر ان کی طاقت بن جاتے ہیں، جس طرح بدر میں اور دیگر لڑائیوں میں، زمانوں میں، عرصوں میں، ہر دور میں کلمہ طیبہ کے بیرق اور علم برداروں میں مشاہدہ کی۔ ہر زمانے میں دیدنی سی بات ہوتی ہے۔ اور قسم ہے ان ملائکہ کرام کا جو اللہ رب العزت کا پیغام لا کر کے انبیاء علیہ السلام کو پہنچا دیتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتگان کرام۔ اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عذراً او نذرا، بلکہ دو باتیں ہیں، ایک عذر یعنی قیامت کے دن منکر کو، کافر مشرک کو یہ بہانہ نہ ملے کہ میں تو نہیں جانتا تھا، جان لیتا تو کون بیوقوف اپنے آپ کو ایسے اعمال میں ڈال دیتا ہے جن کی عاقبت جہنم ہو، تاکہ یہ عذر نہ تراش بیٹھو۔ یا یہ وعدے اور وعید اللہ رب العزت کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچتے ہیں، اور نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو آپ کو ایک حقیقی خطرے سے باخبر کرے، اور اس میں آپ کے لیے اس کے اندر خیر خواہی ہو، جذبہ محبت اور غم خواری ہو۔ نذیر ہیں انبیاء علیہ السلام، اور خاتم النذیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر اور نذیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے بھی ہیں۔ یہ قسم اس لیے یاد فرمائے گئے، ان کا تذکرہ اس لیے ہوا تاکہ یہ نقطہ اپنی دل اور دماغ میں رچا بسا کے رکھ لو، انما توعدون لواقع، تاکہ یہ بات دل نشین ہو جائے، دماغ پر بیٹھ جائے اور یقین ہو آپ، انما توعدون لواقع، جس چیز کے تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ وقوع پذیر ہے، بس وقت آنے کی دیر ہے، وقت آنے کی دیر ہے، ورنہ یہ خالی خولی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو درپیش ہیں ہر ایک انسان۔ اور ان ہواؤں کی چلنے اور ان کے اتار چڑھاؤ اور ان کی سرعت اور نرمی، یہ تو زندگی کے راز ہیں آپ کے، یہ دنیاوی زندگی کے راز ہیں بنی آدم کے۔
یہ بارشوں کو اٹھا کے کہیں سے کہیں تک پہنچا دینا اللہ کی حکمت عملی ہے۔ اللہ نے ان بارشوں کو ہوا کے کندھے پہ رکھا ہے، اٹھا کے لے جاؤ، افریقہ لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ، یورپ لے جاؤ، تو انما توعدون لواقع، جس چیز کی تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے، وقوع پذیر ہے، اسے ہونا ہے۔ اب اس کے آمد اور ہونے سے پہلے چند حوادث رونما ہو جائیں گے، ان حوادث کا ذکر اگلے آیتوں میں ہے انشاءاللہ۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ جل جلالہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان کو ہمارے نیکیوں میں حساب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔